أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے مشرکین کے غلط نظریات کو سنا۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت اپنی صفت عالم الغیب ہونے کو بیان فرمائیں گے۔ یاد رکھیں، تمام عقائد میں سے سب سے اہم اور بنیادی عقیدہ توحید ہے، اور توحید کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں اور اللہ کے افعال میں شریک نہ ٹھہرانا، یہ کیا ہے جی؟ توحید ہے جی۔ اللہ کی ذات اور صفات اور افعال، ان میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح پھر اللہ کی ایک صفت یہ بھی آتی ہے کہ عالم الغیب، ہر چیز کا علم رکھنے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ فرمایا اللہ یعلم، اللہ ہی ہے جو جانتا ہے، ما تحمل کل انثی، وہ چیز کہ جس کو ہر مادہ اٹھاتی ہے، چاہے وہ انسانوں میں سے، چاہے وہ حیوانوں میں سے، چاہے وہ چرندوں میں سے ہے، چاہے وہ پرندوں میں سے ہے، چاہے وہ درندوں میں سے ہے، اس کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے، اس کی حقیقت کو جاننے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ مادہ کے پیٹ کے اندر بچی ہے، اس کا جاننے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ بچہ ہے تو اس کا جاننے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ ایک ہے تب بھی جاننے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اس کے اعضاء ٹھیک ہیں تب بھی جاننے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس کے اعضاء ٹھیک نہیں ہیں تب بھی جاننے والی ذات اللہ کی ہے۔ کتنے دن کا ہے، اس کو بھی جاننے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور کتنے دن ماں کے پیٹ میں رہے گا، اس کے جاننے والی بھی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور کتنی سانسیں اندر لے گا ماں کے پیٹ کے اندر، اس کو جاننے والی بھی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ زندہ باہر سلامت آئے گا تو یہ بھی جاننے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور یہ ہے کہ کتنا ٹائم ماں کے پیٹ میں رہے گا، اس کو بھی جاننے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی۔ اب یہاں پر ایک بات یہ سنیں مدت حمل کے بارے میں۔ مدت حمل ہے کیا جی؟ اگر کسی بندے کا نکاح ہوتا ہے، اس کی بیوی کو 6 مہینے سے پہلے اگر بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہ بچہ ثابت النسب نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ اس خاوند کا شمار نہیں کیا جائے گا جی 6 مہینے سے پہلے۔ ہاں، 6 مہینے پورے ہو جاتے ہیں چاند کے حساب سے، 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا تو یہ اس بندے کا شمار کیا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ بندہ انکار نہ کرے جی، ٹھیک ہے؟ اگر انکار کرتا ہے تو پھر اس کا حکم اور ہے۔ 7 مہینے کا ہے تو تب بھی، 8 کا، 9 کا۔ بسا اوقات بچے 6 مہینے کی مدت میں پیدا ہو جاتے ہیں، وہ ناقص الاعضاء بھی بعض اوقات ہوتے ہیں، بعض وہ کمزور ہوتے ہیں، کچے ہوتے ہیں، پھر ان کو مشینوں میں ڈالا جاتا ہے۔ بعض بچے 8 ماہ کی مدت میں پیدا ہوتے ہیں، بعض 9 ماہ کی مدت میں پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ عام طور پر جو عورتوں کو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ 9 ماہ کی مدت میں پیدا ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ 9 ماہ سے اوپر بھی چلا جاتا ہے، 1 سال 2 سال۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر 2 سال تک رہ سکتا ہے،
اور جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر 4 سال تک رہ سکتا ہے، جبکہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر 5 سال تک رہ سکتا ہے۔ اور سمجھائیے، یہاں پر ایک بات آپ کو میں سناتا ہوں۔ امام ضحاک رحمہ اللہ یہ ایک امام گزرے ہیں تبع تابعین میں سے جی، ٹھیک ہے، بڑے اللہ والے، بڑی شانوں کے مالک تھے جی۔ یہ جب پیدا ہوئے نا جی تو یہ ہنس رہے تھے جی، ٹھیک ہے، ٹھاٹھے مار رہے تھے، اور ہنستے، جب ہنسے نا تو لوگوں نے دیکھا تو اس کے تو دانت بھی آئے ہوئے ہیں، تو تب سے ان کا نام کیا پڑ گیا جی؟ ضحاک، امام ضحاک۔ ضحاک عربی میں کہتے ہیں ہنسنے والے کو۔ دیکھیں، امام ہے جو کیا ہے جی 4 سال کے بعد اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو اس کے دانت بھی اگے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، یہ کوئی بعید بات نہیں۔ تو حمل جب ٹھہر جاتا ہے، اس حمل کے ٹھہرنے کی حالت کو، اس نطفے کی حالت کو، پھر وہاں سے خون لوتھڑا بننے کی حالت کو، پھر گوشت پوست بننے کی حالت کو، پھر ہڈیاں ڈھانچہ بننے کی حالت کو، پھر اس کے اندر روح پڑنے کی حالت کو، پھر ماں کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہے گا، ان سارے مراحل کو جاننے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے جی۔ فرمایا وما تغیظ الارحام وما تزداد، اور وہ جو رحم گھٹتے ہیں اور وہ جو رحم بڑھتے ہیں، اس حالت کو جاننے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ 2 تفسیریں اس کی ہیں۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے، چونکہ جب مادہ کے پیٹ کے اندر نطفہ جاتا ہے، عورت کے پیٹ کے اندر نطفہ جاتا ہے، تو ابتداءً رحم سکڑا ہوا ہوتا ہے جی، بالکل۔ پھر جب جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں رحم کھلتا جاتا ہے، کھلتا جاتا ہے۔ یہ رحم کا سکڑنا، اس حالت کو بھی رب جانتا ہے، اور اس کا کھلنا پھولنا، وہ بچے کا بڑا ہونا 6 ماہ 7 ماہ 8 ماہ، اس حالت کو بھی جاننے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ اور رحموں کا گھٹنا کہ ایک بچہ ہے پیٹ کے اندر جی، رحموں کا بڑھنا 2 بچے ہیں پیٹ کے اندر جی، رحموں کا گھٹنا مدت کا کم ہونا، رحموں کا بڑھنا 6-7 مہینے مدت کا بڑھ جانا، یہ اس ساری حالت کو جاننے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ اور وَكُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز عِندَهُ، اس کے علم میں، بمقدار، ایک اندازے کے مطابق ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے علم سے باہر ہو جی۔ دیکھیں، اللہ وہ ذات ہے کہ گپ اندھیری رات ہو جی، بالکل اندھیرا ہو، اور اندھیری رات کے اندر کالا سیاہ پتھر ہو، اس سیاہ پتھر کے اوپر چلنے والی کالی چمٹی ہو، اللہ اس کی کھسکھساہٹ کو بھی سنتا ہے، اور اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے، اس کے حالات کو بھی جانتا ہے۔ اللہ وہ ذات، ایسی کوئی ذات ہے جو گپ اندھیری رات کے اندر اور کالے پتھر کے اوپر کالی چمٹی کی کھسکھساہٹ کو اور اس کی حالت کو جاننے والی کوئی ذات ہے؟ نہیں ہے جی۔ وہ ایک مولوی صاحب تھا نا، جو بیٹھتا یہاں پہ تھا نا، تو وہ کتے مدینے سے بھگایا کرتا تھا، تو ایک اس کا شاگرد تھا، اس نے دعوت رکھی اس کی اپنے استاد جی کی، مولوی صاحب کی، کہ آج دیکھتا ہوں کہ استاد جی کے کتے کہاں پہ جاتے ہیں کہاں پہ نہیں۔ چیک کیا ہے جی، اس نے بریانی پکائی اچھی خاصی کر کے، چاول پکائے، اور نیچے اس نے بوٹیاں روسٹ رکھے، اوپر چاول ڈال دیے۔ اب جب امام صاحب کو، استاد جی کو بلایا گیا کہ استاد جی آؤ، آپ کی دعوت ہے جی، کھانا کھائیں جی۔ استاد جی جب آئے تو دیکھا سامنے تو خشک چاول پڑے ہوئے ہیں جی۔ اب استاد جی کی طبیعت تو خراب ہو گئی ہے جی، کوئی بریانی ہے تو بوٹی نظر نہیں آ رہی جی۔ تو پہلے بیٹھے ہوئے تھے تو آنکھیں بند کی، کہا کہ کرے دفع ہو جاؤ، کہ استاد جی کیا ہوا؟ کہا میں مدینے سے مسجد نبوی کے اندر کتے گھونس رہے تھے تو میں ان کو بھگا رہا تھا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ بھئی بوٹی نظر نہیں آ رہی، تو وہ جو شاگرد تھا نا، جو مرید تھا، اس نے امام صاحب کی اور پیر صاحب کی ایسی پھینٹی لگائی نا، اس نے کہا چاولوں کے اندر، چاولوں کے نیچے بوٹی نظر نہیں آ رہی، اور یہاں سے بیٹھے ہوئے تو میں مدینے کے اندر کتے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جھوٹ ہے جی۔ ہاں، ہر حالت کو، ہر لمحے کو، ہر چھپی چیز کو جاننے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ وہ کوئی مولوی صاحب ہو غیب کو نہیں جانتا جی۔ عالم الغیب والشہادہ، یہاں اتنا بس نہیں ہے کہ اللہ ماؤں کے پیٹوں کے اندر، اسی طرح مادہ کے پیٹ کے اندر کیا ہے کیا نہیں کرتا، کتنی حالت کا ہے، کتنے لمحے اس کے رہنے دنیا کے اندر آئے گا، اتنا نہیں ہے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ عالم الغیب،
چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہے، وشہادت ظاہری چیزوں کو جاننے والا ہے۔ مشرک قسم کا بندہ یہ سوال کرتا ہے، دیکھو آپ کہتے ہو اللہ عالم الغیب ہے، مطلب یہ ہے غیب کی چیزوں کو جاننے والا ہے، تو ایسا تو ہے نا، ظاہر بات ہے کوئی چیز غیب ہے اللہ سے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، نہیں، ہمیں جو چیزیں نظر نہیں آ رہی نا، یہ اللہ ان کا بھی جاننے والا ہے، اور جو ہمیں نظر آ رہی ہیں اللہ ان کا بھی جاننے والا ہے۔ الکبیر بہت بڑا ہے، المتعال علی شان بلند و بالا ہے۔ سواء منکم من اسر القول، برابر ہے منکم تم میں سے، من اسر القول جو شخص آہستہ سے بات کرے، ومن جہر بھی وہ شخص جو اونچی آواز میں بات کرے، ومن ہوا مستخف باللیل اور وہ شخص جو راتوں کو چھپ جائے، اور ساربم بالنہار اور دن کو چلے، اللہ ان کی حالتوں کو بھی جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام غزوہ خیبر سے واپس آ رہے تھے، راستے میں صحابہ کرام نے اونچی آواز میں اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا، اونچی آواز میں ذکر فکر کرنے لگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعوا علی انفسکم، اپنی جانوں پر رحم کھاؤ، نرمی اختیار کرو، اپنی جانوں پر رحم کھاؤ۔ انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم ایسی ذات کو نہیں پکار رہے ہو جو کیا ہے جی بہری ہے، اور ایسی ذات کو بھی نہیں پکار رہے ہو جو کیا ہے جی غیب ہے۔ انکم تدعون سمیعا قریبا، تم تو اس ذات کو پکار رہے ہو جو سننے والی ہے اور تمہارے قریب ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ تمہاری ہر پکار کو، ہر حالت کو کیا کرتا ہے جی سنتے ہے جی۔ ٹھیک ہے، یہاں سے ایک بات یہ بھی سنیں، ذکر جو افضل ہے وہ یہ ہے کہ ذکر خفی کیا جائے، آہستہ کیا جائے، دل میں کیا جائے، یہ ذکر کیا ہے جی سب سے افضل اور بہتر ہے جی۔ ٹھیک ہے، آپ اگر تنہائی میں اللہ دیں اپنے خضوع کے لیے اونچا کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن خیال کریں آپ کی وجہ سے، آپ کے ذکر کی وجہ سے، آپ کے قرآن کی تلاوت کی وجہ سے کسی دوسرے بندے کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ والا ذکر کرنا ممنوع ہے، یہ جائز نہیں ہے، الٹا آپ کو اس کا گناہ ملے گا۔ ایک ساتھی نماز پڑھ رہا ہے اور آپ قرآن اونچا پڑھ رہے ہو، اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، الٹا آپ کو گناہ ملے گا۔ سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، آپ سپیکر کھول کر ذکر فکر کرتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، آپ کو ثواب نہیں ملے گا، الٹا آپ کو گناہ ملے گا۔ یہ متفقہ فتویٰ ہے جی فقہائے کرام کا جی۔ اور خود سوچو جی، اگر کوئی بندہ اونچا قرآن پڑھے، ساتھ والا بندہ نماز پڑھ رہا ہو، اس کی نماز میں خلل آئے تو یہ قرآن پڑھنا ممنوع ہے، الٹا اس کے لیے وبال بنے گا۔ ایک بندہ سویا ہوا ہے، دوسرا بندہ قرآن پڑھتا ہے اونچی آواز میں، تو اس کا یہ قرآن پڑھنا اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ جو راتوں کو لوگوں کی نیند خراب کرتے ہیں ڈھول ڈمکے لگا کر جی، ڈھول باجے مراسی لگا کر، اور کیا کہتے ہیں وہ خسرے ہجڑے منگا کر لوگوں کی نیند خراب کریں، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اللہ معاف فرمائے۔ فرمایا سواء منکم، برابر ہے تم میں سے وہ جو آہستہ سے بات کرے اور اونچی آواز میں بات کرے، اور وہ جو راتوں کو چھپ جائے۔ بندہ رات کو چھپ جائے نا جی، لوگوں کی نظروں سے تو غیب ہو سکتا ہے لیکن رب کی نظروں سے غیب نہیں ہو سکتا۔ اور وہ ساربم بالنہار، اور دن کو چلے، اللہ ان سب کی حالتوں کو جانتا ہے۔ لہو معقبات، اس اللہ کے لیے فرشتے، لہو معقبات، انسان کے لیے پے در پہ آنے والے فرشتے، من بین یدیہ ومن خلفی، آگے کی جانب سے آتے ہیں، پیچھے کی جانب سے آتے ہیں، یحفظونہ من امر اللہ، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں بلاؤں سے، مصیبتوں سے، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ انسان کے ساتھ ہر وقت دو فرشتے رہتے ہیں جی، کرامن کاتبین، جو صبح کی نماز کے وقت آتے ہیں، عصر کی نماز تک اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ جیسے عصر کی نماز جب امام صاحب کہتا ہے اللہ اکبر، ڈبٹی بدلتی ہے، وہ چلے جاتے ہیں، پھر رات کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح 10 فرشتے اور ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو ہر وقت اس کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ یہ کام اچھا ہے کرو تو اس کے اوپر آپ کو ثواب ملے گا، یہ کام برا ہے یہ نہیں کرنا، اگر کرو گے تو اس کے اوپر تمہیں عقاب ملے گا۔ پھر بندے کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں، بندے کو ہر آنے والی مصیبتوں پریشانیوں سے بچاتے رہتے ہیں، آگاہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اگرچہ بندہ اتنا گناہ گار ہے وہ اس کو محسوس نہیں ہوتا۔ تو فرمایا اللہ کے لیے فرشتے ہیں، اس کی نورانی مخلوق ہے جو انسان کی آگے سے بھی حفاظت کرتے ہیں، پیچھے سے بھی حفاظت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر، اور اللہ رب العزت نہیں تبدیل کرتا ما کسی قوم کی حالت کو
حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ جبراً کسی بندے کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا، کسی قوم کی، کسی خاندان کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود نہ تبدیل ہو۔ دیکھیں اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ اس کو زبردستی اس کو نہیں کہتا کہ بھئی آپ نماز پڑھو۔ اللہ تو قادر ہے جی، بندے کو مجبور کر سکتا ہے، لیکن وہ اللہ ایسا نہیں کرتا۔ کوئی بندہ روزے نہیں رکھتا تو اللہ اس کو مجبور نہیں کرتا کہ بھئی تم روزے کیوں نہیں رکھتے جی، روزے رکھو جی۔ مثلا صاحب نصاب ہے، اللہ اس کو یہ نہیں کہتا تم حج کرو جی، زبردستی نہیں۔ ہاں جب تک بندہ خود نماز نہیں پڑھتا، جب تک وہ خود کوشش نہیں کرے گا، ارادہ نہیں کرے گا، تو اللہ اس بندے کو توفیق نہیں دیں گے جی۔ ایک بندہ باہر بیٹھے ہوئے کہتا ہے میں نماز کو نہیں جاؤں گا جی، کیوں؟ بس نہیں جاتا ہوں جی۔ اب اس بندے کو اللہ کیا توفیق دے گا؟ ہاں دل میں ارادہ ہے، پختہ ارادہ ہے، عزم ہے جی، گھر سے نکل آیا، وضو کر لیا ہے جی، اب اللہ اس کو اتنی توفیق دے گا کہ وہ نماز پڑھے گا۔ اسی طرح آج کل ہوتا ہے نا جی، ہم قرضے لے لیتے ہیں جی، تو کہتے ہیں جی بس اب نیچے دب گئے ہیں جی، پھنس گئے ہیں جی۔ او بھائی آپ قرضہ مت لو، اگر قرضے کی مجبوری آپ کی ہے تو پھر وہ آپ قرضہ حسنہ کے طور پر کسی سے قرضہ لو۔ تو ہم کیا کر دیتے ہیں جی، ہمارے وزراء عمراء جو بھی ہیں پھر وہ باہر کے ملکوں سے قرضہ لیتے ہیں تو پھر بمائے سود کے واپس کرتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ اس وقت تک اس قوم کی، اس ملک کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ لوگ خود اپنی حالت کو، وہ ملک والے اپنی حالت کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں گے۔ ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے نا جی، اگر گناہوں کی دل میں پھنسا ہوا ہے تو ایک مرتبہ باہر نکلنے کی کوشش تو کرے نا جی، دھکا تو وہ لگائے نا جی، اللہ اس کو باہر سے نکال دے گا۔ لیکن ایک بندہ پہلے سے وہ شراب میں دھوتا ہے جی، وہ کہتا ہے بس عاشق مجنوں بنا ہوا ہے جی، یہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہتا، تو پھر اللہ اس کو نہیں نکالتا۔ کوشش کرے اللہ اس کو نکال دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اور جب اللہ ارادہ کرتا ہے بقوم، کسی قوم کے ساتھ، سوءً برائی کا، فلا مرد اللہ، پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ کسی قوم کے اوپر جب عذاب نازل کرتا ہے نا جی، تو پھر اس عذاب کو کوئی موڑ نہیں سکتا جی۔ اللہ کے سامنے ساری کی ساری دنیا کیا ہے جی، فقیر ہے، سب اس کے مانگتے ہیں۔ وَمَا لَهُمْ، اور نہیں ہوگا اس وقت ان کے لیے، من دونہ، اس اللہ کے سوا، من وال، کوئی مددگار جی۔ اللہ ہی ہر حالت کو جاننے والا ہے جی، اللہ کے سوا کوئی ذات، کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی صحابی، کوئی تابی، کوئی مولوی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے سوا غیب کو جانتا ہو۔ ہاں وہ چیزیں جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بتائی ہیں، یہ غیب کی چیزوں میں سے خبریں تھیں جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بتائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا نظارہ کرایا، جنت کیا ہے جی، غیب ہے جی۔ جہنم کا نظارہ کرایا، غیب ہے، یہ اللہ نے دکھایا۔ جنت کی باتیں دکھائیں، جنت کے دروازے بتائے، یہ اللہ نے غیب کی خبروں میں سے ایک خبر بتائی ہے، غیب کا علم نہیں دیا۔ اچھا پچھلی قوموں کے حالات تھے، اللہ نے بتائے فلاں قوم تھی، فلاں قوم کے پاس فلاں پیغمبر آیا، اس نے یہ واعظ و نصیحت کیا، نہ مانی تو ہمارا یہ عذاب ان پر آیا۔ یہ غیب کی کیا تھی جی، خبر تھی، غیب کا علم اللہ نے نہیں دیا جی۔ جو جتنی ضرورت تھی اللہ نے اپنے پیغمبروں کو اتنی دی ہے، اس سے زیادہ کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، اپنے پاس رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یعلم، اللہ ہی جانتا ہے، ما تحملو، جو اٹھاتی ہے، کل انسا، ہر مادہ، وما تغیض الارحام وما تزداد، اور اللہ ہی جانتا ہے رحموں کا گھٹنا، وما تزداد، رحموں کا بڑھنا، مصدری معنی کی ہے۔ وکل شیء، اور ہر چیز، عندہ، اس کے ہاں، بمقدار، اندازے کے ساتھ ہے۔ عالم الغیب، چھپی چیزوں کا جاننے والا ہے، والشہادت، اور ظاہری چیزوں کا جاننے والا ہے، الکبیر، سب سے بڑا ہے، المتعال، سب سے بلند و بالا ہے، علی شان ہے۔ سواء منکم، برابر ہے تم میں سے، من، جو شخص، اسر القول، آہستہ سے بات کرے، ومن جہر به، اور وہ شخص جو اونچی آواز میں بات کرے، ومن هو مستخف باللیل، اور وہ شخص جو راتوں کو چھپ جائے، وسارب بالنہار، اور دن کو چلنے لگ جائے۔ لہو معقبات من بین یدیہ، لہو
ہو ضمیر کا مرجع اللہ بھی ہو سکتا ہے، انسان بھی ہو سکتا ہے۔ لہو اس اللہ کے لیے معقبات پہ در پہ فرشتوں کا آنا ہے، من بین یدیہ و من خلفہ انسان کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے، یحفظونہ وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ بے شک اللہ لا یغیر نہیں تبدیل کرتا ما بقوم کسی قوم کی حالت کو، حتی یغیروا یہاں تک کہ وہ خود تبدیل کر لیں، ما بانفسہم جو کچھ ان کی نفسوں کے اندر ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ جب اللہ ارادہ کرتا ہے بقوم کسی قوم کے ساتھ سوءا برائی کا، فلا مرد لہ پس اس کو کوئی موڑ نہیں سکتا، ٹال نہیں سکتا، وما لہم اور نہیں ہے اس وقت من دونہ اس کے سوا من وال کوئی مددگار۔